41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زینب سجاد۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث سینٹرل پنجاب کے امیر حافظ یونس آزاد نے مرکزی جامعہ مسجد رحمانیہ اہل حدیث محلہ کچکوٹا شورکوٹ میں سہ روز 90 سالانہ اہل حدیث کانفرنس کا آغاز خطبہ جمعہ سے کیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث سینٹرل پنجاب کے امیر حافظ یونس آزاد نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عظمت حدیث کا دفاع کرتی رہے گی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث قرآن و سنت ایک تحریک کا نام ہے۔ اس کے نشر و اشاعت کے لیے ہمارے اسلاف اور صالحین نے ایک مضبوط پل بنایا جس کا نام انہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث رکھا، اور یہ پل اتنا مضبوط ہے جس میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا، وہ اس کے نیچے سے گزر سکتا ہے، اور اس ملک میں جتنے بھی جامعات ہیں ان سب کی ماں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اور جو ان مدارس سے فارغ ہوتے ہیں وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے وفادار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد مولانا ثناء اللہ عمر تشریح رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی، سید محمد داؤد غزنوی، مولانا محمد حسین بٹواری، مولانا میر سیال کوٹی، قائد ملت سلفیہ پروفیسر ساجد میر کے ساتھی سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا قافلہ قرآن و سنت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے ملک کے کونے کونے شہر شہر کریا کریا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس بزم علم و عمل کا ہمارا اسلاف نے اپنے خلوص اور احساس سے اس پیغام کو عام کیا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس ملک میں تحفظ، ختم نبوت، عظمت صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتی رہے گی، اور عشاء کی نماز کے بعد پہلی نشست سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم علی مولانا عبدالرشید حجازی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ایڈیشنل سیکریٹری علامہ سید سبطین شاہ نقوی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر حافظ سلیمان اعظم شیخ اہل حدیث ڈاکٹر عتیق الرحمان قاری یاسین حیدر، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی حافظ قسیم شیخو پوری نے عظمت صحابہ پر مدلل خطاب کیا۔ کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ کے زیر اہتمام 3 روزہ 90 سالانہ اہل حدیث کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس سے ملک بھر کی جید علماء کرام نے مختلف نشستوں میں خطاب کیا، جس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم علی علامہ عبدالرشید حجازی، علامہ سید سبطین شاہ نقوی، قاری بنیامین عابد، قاری یاسین حیدر، قادری حنیف ربانی، محبوب ابا، مولانا ناصر مدنی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی، مولانا یوسف پشتوری، حافظ قسیم شیخو پوری، عبد اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر حافظ سلیمان اعظم، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم عالیات حافظ فصیل افضل شیخ، پروفیسر عبدالرزاق ساجد، مولانا حفیظ اللہ بلوچ، مولانا سرفراز نجمی، مولانا عباس فاروقی، مولانا عبدالجبار ربانی، مولانا ذیشان مدنی، مولانا عبدالحق حقانی، مولانا فاروق عبداللہ، مولانا ضیاء الرحمان اکاڈمی میر ضلع مرکزیہ جھنگ، حافظ ثاقب سرور ساقی اور دیگر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء اہل حدیث نے ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ثابت کیا کہ اس ملک میں امن، دہشت گردی کا خاتمہ اور ملک قرآن و سنت کے عملی نفاذ کو نافذ کیا جائے، اور اس ملک میں شرک و بدعت کو ختم کر کے دم لیں گے، خالص رکھ کے توحید کے پیغام کو عام کیا جائے، تحفظ، ختم نبوت اور وطن کی سلامتی پر کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت، اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہر محاذ پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح پاکستان کے تحفظ اور اس کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ علامہ ساجد میر حافظ عبدالعلی یزدانی کی دینی ملی خدمات تاریخ کا روشن باب ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ملک میں قرآن و سنت کے حقیقی نفاذ کے لیے گزاری، اور اس مشن کو سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت میں یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ کانفرنس کے آخر میں ملک کے استحکام اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.asia41.tv وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔